شیطان روکتا ہے دعوت سے، تبلیغ سے. اس کو سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ دعوت سے ہے، تبلیغ سے ہے، اللہ کے کلمے کو پھیلانے پہنچانے سے ہے. سارے نبی رسول پیغمبر دنیا میں دعوت دینے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام اللہ کے رسول کو پہنچانے کے لیے. اب نبی کوئی نہیں ہے، رسول کوئی نہیں ہے، پیغمبر کوئی نہیں ہے. اب نبیوں کی طرح پوری امت اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہے. کنتم خیر امہ، تم سب کہتی امت ہو. اخرجت للناس، تم سب کو پوری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے لیے محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے. کیوں؟ واجتباکم، اللہ نے تم سب کو چن لیا ہے، چھانٹ لیا ہے، منتخب کر لیا ہے. آج ہمیں اس پر خوشی نہیں. محلے والا اگر کسی کو چن لے، چھانٹ لے، ممبر بنا دے تو خوش ہوتا ہے، چیئرمین خوش ہوتا ہے، ایم پی ایم ایل اے خوش ہوتا ہے کہ مجھے گاؤں والوں نے پردھان بنا دیا، مجھے محلے والوں نے ممبر بنا دیا، مجھے قصبے والوں نے چیئرمین بنا دیا، مجھے ضلع والوں نے ایم پی بنا دیا. چھوٹا سا ایم پی، پردھان، ایم ایل اے خوش ہو رہا ہے، لیکن ہم اور تم رب العالمین نے، احکم الحاکمین نے، آسمان و زمین کے مالک اللہ نے ہمیں تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، اپنے پیغام کو عالم میں پھیلانے پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا. ہمیں کوئی خوشی نہیں. اگر ہمیں خوشی ہوتی تو ہم تبلیغ کرتے، اگر ہمیں خوشی ہوتی ہم دعوت دیتے، اگر ہم اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر رکھتے تو آج ہم تبلیغ سے، دعوت سے، راہ خدا کی نقل اور چلن پھرن سے دور نہ ہوتے. اللہ کو جانتے ہیں، ایم پی صاحب کو جانتے ہیں، ایم ایل اے صاحب کو جانتے ہیں، دنیا داروں کو جانتے ہیں، دنیا کے بنانے والے اللہ کو نہیں جانتے. اگر اللہ کو جان لیتے، پہچان لیتے تو اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کے حکموں پر تن من دھن لگانا آسان ہو جاتا. صحابہ سمجھ گئے، ملکوں میں گئے، علاقوں میں گئے، لوگوں نے پوچھا ما جاء بکم، تمہیں یہاں کیا چیز لے کر آئی؟ ملک کے لیے آئے، مال کے لیے آئے، تم کس لیے آئے یہاں؟ تو انہوں نے کہا آئے نہیں ہم، اللہ تعالیٰ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. فرمایا اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لے آئیں، باطل دینوں کے ظلم سے نکال کر اسلام کے انصاف کی طرف لے آئیں. وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا اور آخرت کی وسعتوں کی طرف ہم لوگوں کو لے آئے. اس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. وہ اپنے آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا سمجھتے تھے اور ہم اپنے آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں سمجھ رہے، اس لیے ہم ڈر رہے. ہم ڈر رہے تبلیغ کرتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے، اللہ کے پیغام کو پھیلاتے ہوئے، پہنچاتے ہوئے، کیونکہ ہم نے اللہ کو جانا نہیں، اس کو مانا نہیں، اس کو پہچانا نہیں. صحابہ پہچانتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا بِدِينِهِ إِلَىٰ خَلْقِهِ، اللہ نے ہمیں اپنا دین دے کر بھیجا ہے اپنی مخلوق کی طرف. کیوں؟ لِنَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، تاکہ ہم لوگوں کو دعوت دیں، تاکہ ہم لوگوں کو دعوت دیں. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، پیغمبر نہیں آئے گا، صحابہ اس کو سمجھ گئے، ہم نہیں سمجھ، اس لیے ہم دعوت دیں، اس کو تبلیغ کرنا مشکل اور سمجھ میں یہاں نہیں آئے گا. یہاں بیٹھے رہو سمجھ میں آ جائے گا، یہاں سے نکلنا پڑے گا، ملک کو، علاقے کو، وطن کو چھوڑنا پڑے گا. تب فکر آئے گی آخرت کی، تب فکر آئے گی جنت کی، جہنم سے بچنے کی. ورنہ تو ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، چاہے ہو جیسا، اسی کی فکر سوار رہے گی. فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے. اور جب تبلیغ میں نکل جائے گا، راہ خدا میں نکل جائے گا، اب فکر دین، فکر جنت، فکر آخرت، فکر عبادت، فکر دعوت تجھ کو صبح و شام ہے، اس میں تو مشغول ہے جو اصلی کام ہے. تو اصلی کام میں مشغول ہونے کے لیے نقلی کام کو چھوڑنا پڑے گا. یہ نقلی کام ہے، کھیت کا کام، دکان کا کام، کارخانے کا کام، فیکٹری کا کام، یہ تو ضرورت ہے، حاجت ہے، پیٹ بھر جائے، کمر سیدھی ہو جائے، بس اس کے لیے. قبر میں یہ کام نہیں آئے گا، حشر میں یہ کام نہیں آئے گا، آخرت میں یہ کام نہیں آئے گا. آخرت میں تو ایمان کام آئے گا، عمل کام آئے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، آخرت میں مال نفع نہیں دے گا، اولاد نفع نہیں دے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا. اس کے لیے ہم سب نیتیں کریں، ارادے کریں کہ غفلت کو ختم کریں، جہالت کو ختم کریں گے، من مانی من چاہے کو ختم کریں گے، اور عبادت اور دعوت کو جمع کر کر ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کریں. جان ہماری نہیں ہے، مال ہمارے نہیں ہے، صلاحیت استعداد ہماری نہیں ہے، یہ سب اللہ کا ہے. انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، ہم بیوی کے نہیں ہیں، ہم بچوں کے نہیں ہیں، ہم دکان کارخانے فیکٹری کے نہیں ہیں. انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں. وانا الیہ راجعون، اور اللہ کے پاس ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے. کیا لے کر جائیں گے؟ ایمان و عمل، اور ایمان و تبلیغ میں دو ہی کام ہیں. خود عمل کرو، دوسروں کو عمل کی دعوت دو. اس کے لیے ہمت کر کے اپنے ناموں کو